نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ القاریہ، سورۃ القاریہ مطلب اکثر ہمارے کورسز میں بھی شامل ہوتی تھی، ہم نے بھی اپنے کورس میں بھی پڑھی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور تشریح بھی پڑھی ہوگی۔ القاریہ کا لفظ جو ہے یہ قرأ یقرأ سے نکلا ہے۔ قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر مارنا، اور قرأ الباب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا، یعنی دروازے پہ جیسے آپ ہاتھ مارتے ہیں تو کھٹکھٹاتے ہیں، نوک کرنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اسی سے لفظ قاریٌ بنتا ہے کھڑکھڑانے والا، اور اس کی مؤنث ہے قاریۃٌ، کھڑکھڑانے والی۔ اور القاریہ یعنی خاص، جو اس ال سے خاص چیز ہو جاتی ہے، تو اس سے مراد قیامت ہے۔ القاریہ سے مراد قیامت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اور بھی کئی صورتوں کے شروع میں الفاظ آئے ہیں، جیسے الطامہ، الصاخہ، الحاقہ، الغاشیہ، الواقعہ، یہ سارے کیا ہیں؟ قیامت کے نام ہیں۔ تو یہاں پہ بھی قاریہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی، یعنی قیامت کا دن جو ہوگا جس میں بہت عظیم ایک حادثہ ہوگا، زلزلے آئیں گے تو اس سے ہر چیز تہوبالا ہو جائے گی، تو یہ ایک طرح سے کھڑکھڑانے والی ہے۔ اور ابن الفارس جو ایک بہت بڑے یعنی کہ لغت کے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا حادثہ یا جو انسان کو گھبراہٹ میں ڈال دے، وہ اس سے مراد ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ قیامت ہی کا دن ہوگا۔ القاریۃ ما القاریۃ، کھڑکھڑانے والی، ما القاریۃ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ سوالیہ انداز سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور پھر مزید کہا وما ادراک ما القاریہ، اور تمہیں کون بتائے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کون ہے، یا تم کیا جانو؟ تو اس میں اصل میں اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت ہی عظیم دن ہے، عظیم واقعہ ہوگا، اور تمہیں اس کا کیا اندازہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس وقت اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ قیامت کے دن کیا کیا رونما ہوگا۔ جیسے ابھی ہم پڑھتے ہیں تو کوئی چیز جو ہے وہ پڑھنے سے اس طرح پورا سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ چیز واقعہ نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہاں کہا جا رہا ہے وما ادراک ما القاریہ، کہ تم کیا جانو کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اس کا منظر کیا ہوگا۔ یہ اصل میں القاریہ جو بتایا جا رہا ہے کھڑکھڑانے والی قیامت کا منظر، یہ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، جو پروانے ہوتے ہیں جو شمع کے گرد بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، تو انسان بھی اس دن اسی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ پروانوں کے ساتھ تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟
اصل میں مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے پروانے نکلتے ہیں خاص طور پہ برسات کے دنوں میں، تو وہ روشنی کو دیکھ کے، شمع کو دیکھ کے، لائٹ کو دیکھ کے اس کی طرف دیوانہ وار بھاگتے ہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں، کوئی ہوش نہیں، دیوانوں کی طرح، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر گر بھی رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ایسے چڑھ کے مطلب اندھا دھند بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی انسانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور وہ حشر کے میدان کی طرف جو ہے نا اس طرح بھاگ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوں گے، اور عجیب سی بدحواسی کا عالم ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان کو شمع کے گرد جو پروانے بھاگتے ہیں اس سے تشبیہ دی ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوں، پروانے ہوں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ اس دن ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ پہاڑ اس دن دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ غور طلب بات ہے۔ تو یہ ہم پیچھے کئی صورتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے پہاڑوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ زور سے آپس میں ٹکرا دے گا۔ پہاڑ اصل میں زمین کے اندر ایسی ہیں جیسے میخیں گاڑی ہوں، تو اس پہلے زلزلے آئیں گے، اس سے وہ نکل آئیں گے باہر، اور پھر سارے پہاڑوں کو زمین کے ساتھ زور سے ٹکرایا جائے گا، جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر جو ریزہ ریزہ ہو کے بالکل وہ ڈسٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے، بالکل گرد و غبار بن جائیں گے، تو پھر وہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی یا اون جو ہے جو دھنکی ہو۔ جیسے پہلے زمانوں میں تو ہوتا تھا کہ روئی کو پنجایا جاتا تھا اور بالکل وہ نرم سی، جیسے رضائیوں کے اندر ڈالتے ہیں تو بالکل نرم سی، جیسے بادل اڑتا جا رہا ہے ایسے ہی اتنی سی پھیلی ہوتی تھی اور وہ بالکل ہلکی سی ہوتی تھی، تو اس کو دھنکی ہوئی اون کہتے ہیں، دھنکی ہوئی روئی۔ یہ اون سے یہاں یہ مراد نہیں ہے جیسے اون کے وہ ملتے ہیں سویٹر بنانے کے لیے جو اس کو کہتے ہیں جس سے وہ بنایا جاتا ہے، وہ نہیں، مطلب وہ کھلی، یعنی جیسے روئی ہوتی ہے اور اس کو کر کے نرم، تو وہ پھلایا ہوتا ہے رضائی میں ڈالنے کے لیے، تو وہ جیسے بادل نظر آ رہے ہیں، تو اسی طریقے سے پہاڑ مختلف رنگوں کے پہاڑ ہوں گے جیسے آج کل ہیں، کوئی سرخ پہاڑ ہیں، کوئی سفید پہاڑ ہیں۔ سفید پہاڑ یعنی سنگ مرمر کا کوئی پہاڑ ہے تو وہ سارے سفید ہے، سرخ پتھر کا کوئی پہاڑ ہے وہ سرخ ہے، اسی طرح کالے پہاڑ بھی ہوتے ہیں مختلف رنگ کے۔ تو جس رنگ کے پہاڑ ہوں گے وہ ریزہ ریزہ ہو کے جب گرد بن جائیں گے، ڈسٹ بن جائیں گے، اور پھر اس طرح طوفان سے وہ اڑیں گے ہوا سے جیسے راکھ اڑتی ہے، تو وہ ایسے ہی دھنکی ہوئی اون لگے گی کہ یہ مختلف رنگوں کی اون اڑ رہی ہے۔ تو یہ قیامت کا منظر اصل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن جو ہے پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہو۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس اس دن جس کے وزن بھاری ہوئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی دل پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے وزن اس دن ہلکے ہوئے، یعنی اعمال کے وزن جو ہیں جب قیامت کے دن میزان لگے گا اور اعمال تولے جائیں گے، تو اس دن جس کے اعمال ہلکے نکلے، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کی منزل جو ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ ہاویہ ہوگی۔ ہاویہ کیا ہے؟ بہت گہری کھائی ہے۔ اب یہاں پہ بڑا ایک اہم مقام ہے اور بڑا ہی قابل غور مقام ہے کہ اس دن، آج کے دور میں تو ہم نے ہر چیز کو بس ایسے سمجھا ہوا کہ بخشے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار بڑا واضح کلیئرلی بتا رہا ہے کہ یار اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ وہاں پہ اعمال کا حساب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، میزان لگے گی، ہر ایک کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کے تول بھاری ہوئے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوئیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اصول بتا دیا ہے۔ اس پہ اب مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، جو کافر ہے اس سے متعلق کیا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ الکہف میں
کہف جو صورت ہے جو جمعے کو پڑھتے ہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن کافروں کا کوئی وزن نہیں ان کے اعمال کا کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی جو کافر ہے، جو ایمان ہی نہیں لے کر آیا، وہ جو مرضی نیکی کے کام کرتا رہے، قیامت کے دن اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے مفسرین کہتے ہیں ان کے لیے تو میزان لگے گا ہی نہیں، یعنی ان کے لیے تو وہ تولنے والا جو میزان ہے جس پہ وزنوں کو اعمال کو تولا جائے گا، اس کے لیے تو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کافر ہے، ایمان ہی نہیں لے کر آیا، خیر نیکیاں کی ہیں برائیاں کی ہیں، وہ برابر ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اس کا کوئی نہیں ہے. اب دوسری بات جو ہے پھر یہ اعمال تولنے کی جو بات ہو رہی ہے کس کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کے پھر اعمال تولے جائیں گے کہ اس کے نیکی کے کتنے ہیں اور برائی کے کتنے ہیں، اور ان کا وزن کیا جائے گا. تو اس وجہ سے جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا برائیوں کا زیادہ ہوا وہ جہنم میں جائے گا. اب اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ جو اعمال تولے جا رہے ہیں گنے نہیں جائیں گے، گنتی نہیں کی جائے گی اعمال کی، وزن ہوگا، تولا جائے گا. اور ایک ہی عمل جو ہے ہو سکتا ہے اس کا وزن ایک شخص کا جو ہے نا وہ 1000 ٹن ہو اور دوسرے کا ایک چھٹانک بھی نہ نکلے، ایک ہی وزن ہے. مثلا نماز پڑھنا، نماز کی مثال لے لیں تو دو بندوں نے نماز پڑھی، ہو سکتا ہے ایک کا وزن جو ہے وہ بالکل زیرو ہے، اس کی نماز کا کوئی وزن نہیں، اور دوسرے کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ وزن ہے، زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے. کیسے؟ جیسے منافقین کی نماز ہے اور کسی مومن کی نماز ہے. تو منافقین بھی تو نماز پڑھتے تھے مدینے میں، اور وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، ان کو پتا تھا اگر نماز نہ پڑھی تو پتہ چل جائے گا یہ کافر ہے، تو منافقت کو چھپانے کے لیے وہ نماز پڑھتے تھے. اب دونوں میں کتنا فرق تھا کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک صحیح ایمان والے بھی صحابہ بھی پڑھ رہے تھے. تو آج بھی یہی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہ یار لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بہت حاجی ہے اور بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو میں ہر وقت اس کو مسجد میں ہی دیکھتا ہوں. اور ایک بندہ ہے جو ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے کہ یار اللہ نے حکم دیا میں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. تو دونوں میں فرق آ جائے گا. اسی طرح اور نیکی کے کام ہے، صدقہ خیرات ہے، کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، اور جتنے بھی کام ہیں. ایک بندہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے کہ یار لوگ کہیں گے یار چودھری صاحب نے مطلب وہ تو لوگوں کو بہت کھانا شانا کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی ضرورت مند آتا ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو وہ دونوں کا بہت زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ اعمال کے جو وزن ہیں وہ اس طریقے سے ہوں گے، اور نیت اور اخلاص کو دیکھا جائے گا. یہ بہت ہی اہم ہے. کسی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری اس میں نیت کیا ہے. نیت کو ریسیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے آپ ٹائم ریسیٹ کرتے ہیں، ٹائم آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اس کو گھڑی کو سیٹ کر لیتے ہیں نا. تو انسان کی نیت اگر کسی ٹائم خراب بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ریسیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو احساس لا کے اوہ یار میں یہ کیا سوچ رہا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، دل ہی دل میں، اور کہ نہیں یار آئندہ سے میری بھائی یہ نیت ہے کہ میں تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا. تو نیت کو ریسیٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ مشہور زمانہ جو حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف میں جو پہلی حدیث لے کر آئے ہیں، انما الاعمال بالنیات والی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اس سے آگے حدیث جو ہے نا، یہ حدیث اتنی نہیں ہے، آگے بھی ہے کہ پھر جس شخص نے جس کے لیے ہجرت کی، اگر کسی نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا. اور جس نے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی اور کام کے لیے تو وہ پھر اس کو ہی بدلہ ملے گا. یعنی اس کو ظاہر سی بات ہے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو نیت اخلاص جو ہے وہ آپ کے اعمال کے وزن جو ہیں ان میں بہت زیادہ وزن ڈال دیتا ہے. جیسے ہم اپنے انجینئرنگ میں یا سائنس میں ہم ڈینسٹی کی بات کرتے ہیں، کسی چیز کی کتنی ڈینسٹی ہے، تو وہ جتنا یعنی بظاہر ایک چیز چھوٹی سی نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈینس زیادہ ہو تو بہت وزنی ہو جاتی ہے. مثلا سونا ہے، لوہا ہے، سونے کی ڈینسٹی جو ہے وہ لوہے سے بھی زیادہ، بظاہر ہم کہ لوہے کو زیادہ وزنی سمجھتے ہیں. تو کوئی لوہے کی جتنی اگر روئی، جیسے ابھی روئی کا ذکر ہوا ہے، روئی اگر اتنی سی رکھی اور لوہا رکھا ہو تو آپ کہیں نہیں جی، اور روئی اس سے زیادہ ہو تو آپ کہیں گے یار یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوہا تو اگر ڈالیں گے تو لوہا کتنا وزنی ہوگا اور روئی تو اوپر اٹھ جائے گی. تو اسی طرح اعمال کی بھی بات ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، تو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا زیادہ وزن ہوگا.
تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے وزن جو ہیں زیادہ ہوں گے، اعمال کے وزن، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ اپنی دل پسند عیش میں ہوگا، یعنی اس کو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا، پھر وہ جو چاہے گا کھائے گا، جو چاہے گا پیے گا، جو چاہے گا پہنے گا، اس کو ہر چیز میسر ہوگی، جو دل اس کا چاہے گا وہ ملے گا۔ تو یہ دل کی بات ہے، دل پسند عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اب اتنی اگر بات ہو کہ اچھا کھائی ہے، بس ٹھیک ہے، کھائی کا مطلب ہوتا ہے بہت گہری سی چیز، ٹھیک ہے نا، أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، عام ہم استعمال کرتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، تو اس کی ماں جو ہے وہ گہری کھائی ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ جو بھی ہو ماں ہی اس کا ملجا و ماوا ہے، ماں مارے، ماں پیار کرے، وہ بھاگ کے اسی کے پاس جاتا ہے۔ باپ اگر اس کو کچھ جتنا مرضی پیار کرے، ماں تھپڑ بھی مارے گی تو بھاگے پھر اس کے پاس ہی جائے گا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کی ماں یعنی اس کا ٹھکانہ جہاں پہ اس نے جانا ہی جانا ہے، اس کا ملجا و ماوا، یعنی اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے اس کے لیے، صرف وہی کھائی ہے جس میں جا کے وہ گرے گا، یعنی جہنم کی کھائی۔ اور وہ صرف کھائی نہیں ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ وہ کھائی کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، صرف کھائی نہیں ہے، اس میں بہت تیز آگ ہے، بہت تیز بھڑک رہی آگ، صرف کھائی نہیں ہے کہ بس ایک کھائی میں پھینک دی ہے، وہ آگ جل رہی ہے، اور کتنے سالوں سے جل رہی ہے۔ احادیث میں اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات آتی ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جو ہے وہ تیز ہے، زیادہ گرم ہے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال اور تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور جلایا گیا تو پھر وہ کالی ہو گئی۔ تو اب وہ کالی ہے اور تمہاری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ وہ جو ہے نا وہ گرم ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ تو 70 کا لفظ ویسے بھی بعض اوقات یعنی عربی میں نا محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ سے۔ اسی طرح ایک اور جہنم کی آگ سے متعلق حدیث ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے جہنم میں اس شخص کو ہوگا جس کے جوتے جو ہیں وہ آگ کے ہوں گے، یعنی یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اور اس شخص کے جوتے جو اس کو پہنائے جائیں گے وہ آگ کے ہوں گے، اور اس سے اس کا دماغ کھولے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔